گے یا علی ہم ڈٹے رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین محترم و عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کے اندر کچھ بنیادی و اساسی موضوعات معارف دین کے عنوان سے عرض کیے جائیں گے. آج آپ کی خدمت میں جس عنوان کو عرض کرنا ہے اور جس کا آغاز کرنا ہے اس کو ایک سوال سے شروع کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور مختلف مکاتب کے علماء سے بھی آپ سن رہے ہیں کہ جی شیعہ کے اندر بعض افراد ایسے ہیں کہ جو اس طرح عقائد بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ بعض افراد کا نہیں کہتے، وہ تو کہتے ہیں جی شیعہ کے عقائد اس طریقے سے ہیں، شیعہ اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں، اور پھر حوالہ جات بھی دیتے ہیں کہ فلاں نے اس طرح تقریر کی، فلاں نے اس طرح تقریر کی، فلاں نے یہ جملہ کہا، فلاں نے مثلاً ائمہ علیہ السلام کو یا حضرت علی علیہ السلام کو خدا کے ساتھ ملا دیا، ائمہ کو رازق اور خالق کہتے ہیں، یا مثلاً اب تو دکھ کی بات ہے یہاں تک بعض لوگوں کے کلپس سننے میں آئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کا خالق بھی حضرت علی علیہ السلام ہیں. پناہ دے خدا ایسے عقائد سے. کیا ان عقائد کا تشیع سے تعلق ہے؟ کیا ان نظریات کا تشیع سے تعلق ہے؟ ابداً کبھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ تشیع جو ناب توحید رکھنے والا مکتب ہے وہ اس قسم کے خرافات کو اپنے اندر رکھتا ہو، جہاں پہ توحید کی توہین ہو رہی ہو، جہاں پہ خداوند متعال کی عظمت کو کم کیا جا رہا ہو. یہ مکتب اہل بیت نہیں ہے، بلکہ مکتب اہل بیت وہ ہے جس کو اگر ہم تھوڑا سا بھی پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس مکتب کے اندر جس طریقے سے توحید کو بیان کیا گیا، توحید کی عظمت کو بیان کیا گیا، جس طریقے سے نبوت کی عظمت کو بیان کیا گیا اور حقیقی چہرہ نبوت کا بیان کیا گیا، جس طریقے سے نظریہ عادل کو بیان کیا گیا، اللہ کی عدالت کو جس طریقے سے اس مکتب نے پیش کیا ہے، اور جس طریقے سے نظریہ امامت کو اس مکتب نے پیش کیا، اور پھر قیامت کے تصور کو اس مکتب کے اندر جس طریقے سے اس مکتب کے وارثین نے بیان کیا، اور کسی بھی آئیڈیالوجی کے اندر، کسی بھی مکتب کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. تو پھر کیوں ایسا ہے؟ کیوں کچھ لوگ آج مکتب تشیع پر اعتراض کرتے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض ہوں گی. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر کے اوپر جاہل لوگ آ گئے، ہمارے ممبر کے اوپر مکتب سے ان پڑھ لوگ، یعنی جو مکتب سے نا آشنا لوگ ہیں وہ آ گئے، جنہوں نے چند روز بھی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنائی حاصل نہیں کی. جب وہ ہمارے ممبر پہ آئے اور مشہور ہو گئے، پاپولر ہو گئے پبلک کے اندر، تو انہوں نے معاشرے میں تباہی کر دی. تو اب ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ یعنی جو حقیقی اس مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو نہ غالی ہیں اور نہ نصیری ہیں، بلکہ امامیہ ہے ان کا، یعنی مکتب امامیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور حقیقی پیروکار ہیں اہل بیت علیہ السلام کا، کہ ان کا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے جو آج مکتب تشیع پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کے سامنے حقیقی توحید پیش کریں، اہل بیت علیہ السلام کی توحید پیش کریں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خطبات پیش کریں، اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں ان کو بتائیں کہ اہل بیت نے کتنی دعائیں کی ہیں جن کے اندر توحید ہی توحید ہے، بلکہ جیسی توحید اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ایسی کسی مکتب نے بھی بیان نہیں کی. یہ چیز آج پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اشد ضرورت ہے اس کی،
کیونکہ ہمارے ہاں جو معاشرہ، جو ہمارے جو سوسائٹی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں غلبہ کن لوگوں کا ہے؟ ان نصیری لوگوں کا ہے، تشیع کے اندر خصوصاً ان غالی لوگوں کا ہے۔ یہ میڈیا کے اوپر مثلا ان کے کلپس آ رہے ہیں، ہر جگہ پہ یہ نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی بنیادی مشکل بن چکے ہیں آج مکتب کے لیے۔ اس وجہ سے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کیوں شدید نفرت کرتے تھے، ان غالیوں اور نصیریوں سے؟ ان سے شدید نفرت کرنے کی وجہ حتیٰ بعض روایات کے اندر یہاں تک آیا کہ جو ان کے اوپر لعنت، جو ان سے بیزار نہیں ہے، ان سے بھی بیزار ہو جاؤ۔ بیزاری کا کیوں حکم ہوا؟ کیونکہ یہ مکتب کو بدنام کر رہے ہیں۔ کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت بنو، ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث آر مت بنو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے مکتب بھی بدنام ہو جائے۔ یہی چیز آج سامنے نظر آ رہی ہے۔ ان غالیوں نے مکتب اہل بیت کو مسخ کرنے کی جو کوشش، ناکام کوشش ہے کہ انشاءاللہ ناکام ہی رہے گی، لیکن بالآخر انہوں نے لوگوں کے اوپر ایک اثر ڈالا، اور آج دوسرے مکاتب والے تشیع صرف شیعہ کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھا رہے، بلکہ مکتب کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ناب مکتب کو سامنے لے کے آنا ہوگا لوگوں کے سامنے۔ البتہ یہ بھی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم تاریخ میں یہ رہا ہے کہ عموماً جو رائٹرز ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی یا مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بیان کیا، تو وہ غالیوں کی نسبت انہوں نے مد نظر رکھی، یعنی غالیوں کو انہوں نے پیش کیا۔ حقیقی علماء کا چہرہ ایک بڑی تعداد نے سامنے رکھا ہی نہیں۔ آج بھی یہی مشکل ہے کہ اہل سنت علماء معمولاً جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کے ممبر سے یہ ہو رہا ہے، تو وہ اچھی شخصیات کو نہیں سنتے، ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، حالانکہ ہونی چاہیے توجہ۔ تو آج آپ کی خدمت میں جو عنوان عرض کرنا ہے وہ یہ کہ یہ غالی جو چیز پیش کر رہے ہیں، جو نصیری جو چیز پیش کر رہے ہیں، اہل بیت کے مکتب میں یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، اس سے پہلے شعبان المعظم تھا، اس سے پہلے رجب تھا۔ ان مہینوں کی دعائیں آپ اٹھائیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر اس کے بعد بھی جو مہینے آ رہے ہیں ان کی مناسبتوں سے بھی دعائیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں، جو مختلف زمانوں میں لکھی گئی، جو مخصوص ہیں بعض دعاؤں کی کتابیں، جن میں سے آج ایک مشہور کتاب مفاتیح الجنان ہے، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، یا مفاتیح نوین، ابھی آیت اللہ العظمیٰ آغا مکارم شرازی کی بھی مارکیٹ میں آ چکی ہے یہ کتاب کچھ عرصے سے، تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہ ساری دعائیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں مختلف ایام کی مناسبت سے اکٹھی کی ہیں، اور خود اس کا ایک بہت بڑا مجموعہ صحیفہ سجادیہ ہے۔ صحیفہ سجادیہ بھی مجموعہ ادعیہ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں۔ ان دعاؤں کے اندر آپ کو مکتب اہل بیت نظر آئے گا، مثلا دعائے کمیل ہے، دعائے ندبہ ہے، دعائے عہد ہے، دعائے افتتاح ہے جو ماہ رمضان میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے نقل ہوئی ہے، رات کو پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد دعائے صباح ہے جس کا کہا گیا کہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھی جائے۔ دعائے عرفہ ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ رجب المرجب کی بہت ساری دعائیں ہیں کہ جو ہر روز کی دعائیں بعض نقل ہوئی ہیں، بعض وہ ہیں جو پورے رجب میں پڑھی جائیں۔ شعبان المعظم کے اندر مناجات شعبانیہ، یہ ساری دعائیں مناجات، ان کے اندر جو چیز آپ بہت زیادہ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کے آگے کس طریقے سے عاجزی کی اور کرنا سکھائی۔ در حقیقت یہ دعائیں تربیت کا ذریعہ ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دعاؤں کے ذریعے ہماری تربیت کی ہے۔ تو آج جو مکتب اہل بیت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان سے ہم کہیں آپ آؤ ان دعاؤں کو پڑھو، آؤ آپ دعائے ابو حمزہ صومالی کے چند جملے پڑھو جو ماہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت امام زین العابدین علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کے جملے پڑھیں، اس کے اندر دیکھیں کس طریقے سے توحید بیان ہوئی ہے، کس طریقے سے ربوبیت بیان ہوئی ہے، کس طریقے سے خدا کی خالقیت کو بیان کیا گیا ہے، کس طریقے سے خدا کی رازقیت کو بیان کیا گیا ہے، کس طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے توحید، یہ ہے مکتب توحید۔
تو اس دعا کا میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ان لوگوں کے لیے خصوصاً کہ جو کہتے ہیں کہ دیکھیں شیعہ کیسے عقائد بیان کر رہے ہیں، خدا کی توہین کر رہے ہیں. نا، مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جتنی عظمت توحید کی بیان ہوئی ہے کسی اور مکتب میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. اسی وجہ سے ایک عالم کو جب کسی نے ایک مصر سے ایک عالم آئے تو وہ کچھ دن کے لیے انہوں نے رکنا تھا پاکستان میں، تو انہوں نے ایک شخصیت سے کہا، ایک عالم سے کہا، پاکستانی عالم سے، کہ مجھے آپ کچھ دنوں کے لیے کتاب دے دیں جو میں ادھر پڑھتا رہوں. تو وہ عالم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دعا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب دے دی، صحیفہ سجادیہ. تو جب وہ عالم مصر کے جانے لگے تو جاتے ہوئے انہوں نے مجھے وہ کتاب واپس کی اور مجھے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر جتنے انداز ہو سکتے ہیں خداوند متعال کی ذات سے طلب کرنے کے وہ طلب کی گئی ہے. یعنی جتنا انداز تھا خدا کے آگے تواضع کرنے کا، خشوع کرنے کا، گریہ کرنے کا، اس کتاب میں وہ موجود ہے. اس وجہ سے یہ دعائیں ابو حمزہ صومالی جیسی عظیم دعائیں کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی سے نقل ہوئی ہے، جس طریقے سے دعائے کمیل ہے تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے صحابی سے نقل ہوئی ہے. ان دعاؤں کو اگر آپ بھرپور طریقے سے آج میڈیا پر لوگوں کے سامنے کریں، مخالفین کے سامنے رکھیں، یا جو مکتب اہل بیت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کے سامنے رکھیں، تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس دعا کا آغاز ہی کس طریقے سے ہو رہا ہے دیکھیں، الہی لا تعذبنی بعقوبتک، اے خدایا مجھے ادب نہ سکھانا اپنے عقاب کے ذریعے سے. یعنی اے خدایا اگر آپ نے کسی کو سیدھا کرنا ہے بندے کو، تو اے خدایا مجھے اگر ادب دینا ہے تو عقاب کے ذریعے نہ کرنا، محبت کے ذریعے سے کرنا، کیونکہ تیرا عقاب بہت شدید ہے. یہاں سے شروع ہو رہی ہے، آپ دیکھیں دعا. پھر اس کے آگے مرحلہ آتا ہے یا رب یا رب یا رب کہنا ہے یہاں تک کہ سانس ختم ہو. جب سانس ختم ہوگی تو پھر اگلے جملے کے ہیں بک عرفتک وانت دللتنی علیک، اے خدایا میں نے تجھے تیری ذات کے ذریعے سے پہچانا، بک عرفتک وانت دللتنی علیک لولا انت ما ادری ما انت، اے خدایا اگر تو نہ ہوتا تو آج میں تجھے پہچان بھی نہ سکتا. اے خدایا آپ کی وجہ سے میں آپ کی ذات کی پہچان کر رہا ہوں. لولا انت ما ادری ما انت. اب دیکھیں یہ جملے، ایسے جملے ملتے ہیں کہیں سے کسی اور مکتب کے پاس؟ بکا عرفتک، اے خدا میں نے تیری ذات کے ذریعے سے تجھے پہچانا. یعنی کیا؟ یعنی تیری معرفت میری فطرت میں ہے اور وہ معرفت تو نے خود مجھے دی ہے، یعنی کسی اور سے میں نے نہیں لی. یہ البتہ ایک بہت عظیم مرتبہ ہے معرفت کا، کیونکہ عموماً بہت ساری احادیث میں اور ہم وہ پڑھتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم نے معرفت حاصل کی ہے. یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت آ کے ہمیں بیان کرتے ہیں کہ خدا کی ذات ہے، قیامت ہے، نبوت ہے اور یہ ساری چیزیں. تو یہ جملہ پھر اس سے ٹکرا تو نہیں رہا. یعنی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لے کے آتے ہیں، اور یہ دعا کیا کہہ رہی ہے؟ خدایا بکا عرفتک، میں نے تجھے تیرے ذریعے سے پہچانا، لولا انت ما ادری ما انت، اگر تو مجھے اپنی معرفت نہ دیتا تو میں تجھے پہچان نہ سکتا. تو کیا یہ اس سے ٹکرار ہے؟ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تعارض نہیں ہے. کیوں تعارض نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہماری فطرت کو وہ اجاگر کرتے ہیں. لِيَسْتَعْدُوهُمْ میثاق فطرت ہی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام یہ ہے کہ وہ فطرتوں کو آ کے بیدار کرتے ہیں. اے انسان، جو تذکرہ، قرآن کو بھی تذکرہ کہا گیا ہے، مذکر، تذکرہ کرنے والا، ذکر، یہ سب جو ہے کہ نہیں یاد دہانی. خود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت تذکر دینے والے ہیں، یاد دہانی کروانے والے ہیں. کن چیزوں کو؟ جو انسان بعض اوقات بھول جاتا ہے. اے انسان، تیری فطرت کے اندر خداوند متعال نے اپنی معرفت رکھی ہے. اس وجہ سے احادیث کے اندر بھی یہ مطلب وارد ہوا ہے کہ خدا نے اپنی معرفت انسانوں کو جب پیدا کیا اس کے اندر فطرت میں رکھ کے بھیجا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. فطرت اللہ، یہی فطرت ہے. یعنی فطرت یعنی وہ چیز جس پر خداوند متعال نے انسان کو پیدا کیا ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دعا کے پہلے جملے سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند متعال کی معرفت فطرت میں ہے.
خدا کی عظمت فطرت انسان کے اندر ہے، اور جو بھی خداوند متعال کی ذات کے خلاف بولتا ہے، توحید کو معاشرے کے اندر سے ختم کرنا چاہتا ہے یا توحید کی جگہ کسی چیز کو لے کے آنا چاہتا ہے، تو اس کا مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل بیت کی تعلیمات کا مخالف ہے۔ ہمیں اہل بیت کی تعلیمات سے توحید لینی ہے، نہ لوگوں کے پاس سے۔ پھر امام اگلے جملے آپ دیکھیں، الحمدللہ الذی ادعوہ فیجیبنی، حمد ہے اس خدا کی کہ جب اس کو بلایا جاتا ہے تو وہ سنتا ہے، میرا جواب دیتا ہے۔ یعنی یہ خدا کی عظمت ہے کہ جب بھی اس کو بلایا جائے وہ انسان کی سنتا ہے۔ وَإِن كُنتُ بَطِيًّا حِينَ يَدْعُونِ، اگرچہ میں سستی کرتا ہوں، دیکھیں اب یہ وہ عاشقانہ جملے ہیں کہ میں سستی کرتا ہوں خدا کو بلانے میں نماز میں سستی کروں گا، میں واجبات کو ادا کرنے میں سستی کروں گا، لیکن جب خدا کو بلاتا ہوں تو خدا میری سنتا ہے۔ والحمد للہ الذی اسألہ فیعطینی، حمد ہے اس خدا کی جب بھی اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ توحید، دعاؤں کا پورا سلسلہ توحید پہ ہے، دعائے کمیل کا ایک ایک جملہ توحید پہ رکتا ہے، اس کی ابتدا توحید پہ، اس کی انتہا توحید پہ ہے۔ تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آج مکتب تشیع کے خلاف یہ جملے بولے جاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نادان ہیں، جو مکتب سے آشنا نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اہل سنت کے اندر بھی اگر کوئی مکتب سے ہٹ کے کوئی چیز بیان کرتا ہے تو کیا وہ مکتب شمار ہوگا؟ نہیں، لوگوں کے افعال مکتب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ مکتب الگ چیز ہے، افراد الگ چیز ہیں، شیعہ الگ ہیں، مکتب الگ ہے۔ کسی بھی شیعہ کو دیکھنا ہے تو اس کے مکتب سے پہچانو اس کو۔ آج ہمارے برادران جو اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر، ان کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے پڑھتے نہیں ہیں۔ والحمد للہ الذی انادی کلما شئت لحاجتی، حمد ہے اس خدا کی جب بھی اس کو ندا دی جاتی ہے، جب بھی اس کو بلایا جاتا ہے حاجت کے لیے، تو وَأَخْلُو بِهِ حَيْثُ شِئْتُ لِلسِّرِّ بغیر شفیع، میں جب بھی چاہوں تنہائی میں بیٹھ کے، دیکھیں کسی سے بھی آپ نے ملنے آپ کو ٹائم لینا پڑے گا، کسی بھی بڑی شخصیت سے ملنے کے لیے آپ کو ٹائم لینا پڑے گا، لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں خدایا تجھ سے ملنے کے لیے کوئی ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھ جاؤ یا اعلانیہ بیٹھ جاؤ، کہیں پہ بھی بیٹھ جاؤ، آپ سے بات کرنا شروع کر دیں انسان خدایا، اور کسی شفیع کی ضرورت نہیں ہے، یعنی بیچ میں واسطہ کسی کو اس طرح بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میری سفارش کر دو میں نے بات کرنی ہے، کیونکہ خدا سنتا ہے۔ البتہ یہاں سے انکار نہیں ہوتا وسیلے کا، یعنی خدا، دیکھیں خدا کے ساتھ جب بات کرتے ہیں خدا سنتا ہے، لیکن جب کوئی اچھا وسیلہ لے کے جائیں تو خدا مانے، یعنی خدا پھر جلدی اجابت کرے گا، جلدی سنے گا۔ جس طریقے سے بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس سے بات کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی نہیں سنتا، لیکن جب آپ کسی کو بے عنوان شفیع بناتے ہیں کہ بھائی آپ میری سفارش کر دو، تو بعض اوقات وہ سفارش کام آ جاتی ہے۔ وسیلے کا یہی ایک کام ہے کہ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جب انسان کے اعمال کی سفارش کرتے ہیں یا کسی شخصیت کی سفارش کریں گے تو وہ خدا کے ہاں قابل قبول ہوگی، لیکن اس کے قانون ہیں۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ خدا تم سے جب بھی رابطہ کرنا ہے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر جگہ تم موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پر بھی ہو۔ تو بس یہ دعائیں، ان کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ماہ رمضان کے اندر ایک کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہی کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھنی چاہیے اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ مزید دوسری دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔